بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم اکثر اوقات جو حکمران ہوتے ہیں ان کے کرپشن کے داستانیں سنتے ہیں، یا جو بیوروکریسی ہوتی ہے اور سرکاری افسران ہوتے ہیں تو ان کے جو کرپشن کے قصیدے ہوتے ہیں تو وہ عام ہوتے ہیں عوام کی زبان پر۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے عام عوام کی اور عوام میں بھی پھر اپر کلاس کی تاجر برادری کی جو پی آر کی ملی بھگت سے جو کرپشن سامنے آئی ہے تو اس پر آج ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں موجودہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ٹیکس نظام میں اصلاحات چاہتی ہے، اے پی آر کو فعال کرنا چاہتی ہے، تو اس لیے انہوں نے پاکستان آڈٹ جنرل جو ایک ادارہ ہے جو ہر سال مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے ان کی آڈٹ کرتا ہے، تو انہوں نے پاکستان آڈٹ جنرل کو 2015 سے لے کر 2019 کے درمیان جو اے پی آر کی انٹرنل آڈٹ ہی اس کا حکم دیا، تو انہوں نے اے پی آر کو ایک خط لکھا ہے جو کہ سامنے آ چکا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے اے پی آر کو کہ 2015 سے لے کر 2019 کے درمیان جو تاجر برادری تھی اس میں ایک خاص طبقے نے 4139 ارب روپے کی خریداری کی ہے، جس پر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس تھا وہ 139 ارب روپے بنتا تھا، اور اس طرح جو اس پر انکم ٹیکس اور دیگر جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسز ہیں اس کو ملا کر 30% ایوریج کے حساب سے سالانہ یہ تقریباً 1258 ارب روپے بنتے ہیں، جو کہ قومی خزانے میں جمع ہوا تھا لیکن وہ قومی خزانے میں جمع نہ ہو سکا۔ تو وہ کس طرح ہوا کہ اسی تاجر برادری نے اے پی آر سے ملی بھگت کر کے جعلی NTN نمبر دیے، اس کے علاوہ انہوں نے جعلی NIC نمبر دیے اور ان پر انہوں نے خریداری کی۔ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ کمپنی ہے جو اے پی آر ہیڈ کوارٹر میں رجسٹر ہے، اس کا جو NTN نمبر ہے وہ جعلی ہے، اس کا جو NIC نمبر ہے وہ فرضی ہے، اور اس کا جو انڈیویجول کا نام ہے وہ بھی فرضی نام ہے، اور اس پر جو پرچیز ہوئی 2017 میں اس پر 2 ارب 92 کروڑ روپے کی پرچیز ہوئے، اس کے بعد 2018 میں اس پر 2 ارب 23 کروڑ روپے کی پرچیز ہوئے، اس کے بعد 2019 میں 7 ارب 42 کروڑ روپے کی پرچیز ہوئے۔ اس طرح ایک اور کمپنی ہے جو RTO سکر میں رجسٹر ہے، اس کا بھی NTN نمبر جعلی ہے، NIC نمبر فرضی ہے، اس طرح جو نام دیا گیا ہے وہ بھی فرضی ہے، اور اس پر جو 2015 میں پرچیز کی گئی ہے وہ 4 ارب 77 کروڑ ہے، 2017 میں 2 ارب 55 کروڑ، پھر اس کے بعد 2017 میں دوبارہ 1 ارب 19 کروڑ، پھر 2018 میں 3 ارب سے اوپر ہے، 2019 میں 1 ارب سے اوپر اس پر پرچیز کی گئی ہے۔ اس طرح ایک اور کمپنی ہے RTO پشاور میں رجسٹر ہے، اس کا بھی NTN نمبر جعلی ہے، اس طرح ان کا NIC نمبر بھی فرضی ہے، اس طرح اس کا جو نام دیا گیا ہے کمپنی کا وہ بھی کسی اور کا دیا گیا ہے، اور اس پہ بھی جو پرچیز ہوئی ہے تو 2015 میں 3 ارب 19 کروڑ کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ جو ہے عوام سے تو انکم ٹیکس بھی لیتے ہیں، سیل ٹیکس بھی لیتے ہیں، وتھ ہولڈنگ ٹیکس بھی لیتے ہیں، لیکن جب حکومت کی جب ان کی کمپنیوں کی باری آتی ہے، ان تاجر برادری کی باری آتی ہے تو انہوں نے فرضی نمبر دیے ہوتے جو ٹریس نہیں ہو سکتے، اور اس طرح یہ قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ہمارا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو جمع نہیں کرتے۔ جب 2018 میں یہ گورنمنٹ بنی تو تب سے انہوں نے ایک شرط رکھی کہ جو بھی خریداری 50,000 سے زیادہ پیسوں کی ہوگی تو ان کو اپنی NIC جمع کرنی پڑے گی اور ٹیکس جمع کرنا پڑے گا، لیکن ہوا یہ کہ اس پر جو احتجاج کی گئی پاکستان میں تاجر برادری کی جانب سے تو وہ ایک ریکارڈ احتجاج تھا، اس سے پہلے اس طرح کبھی اتنا بڑا کوئی احتجاج نہیں ہوا۔ اس سے ہوتا یہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا تو پھر جو جعلی NIC ہے، جعلی NTN ہے، جعلی کمپنیز ہے، وہ ان عوام کو ان سے نجات مل جاتی اور وہ ٹیکس ادا کرتے، لیکن انہوں نے احتجاج اسی لیے کیا ٹیکس سے بچنے کے لیے، اور عوام کے جیبوں پر انہوں نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ احتجاج کیا اور اپنے فائدے کے لیے صرف انہوں نے سوچا، لیکن اس کا جو حل تھا وہ وہی تھا جو شرط انہوں نے رکھی تھی، لیکن پھر حکومت نے اس احتجاج کی وجہ سے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا، تو اس کا جو صرف اور صرف حل تھا وہ وہی تھا۔ اگر تاجر برادری ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے ادارے کیسے چلیں گے، اسکول کیسے چلیں گے، اسپتال کیسے چلیں گے، اور بھی ادارے ہیں تو وہ کیسے چلیں گے؟ یہ ٹیکس دیں گے تو یہ ادارے چلیں گے۔ پاکستان کی آزادی کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کاروباری لوگوں نے دی تھی، اور اپنے پیسے قائد-اعظم کی جولی میں ڈال کر ملک چلانے کے لیے یہ پیسے دیے تھے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے، لائک کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔